جو آپ نے جو اسراء و معراج کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ہم نے بتایا تھا جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 وقت کی نماز عطا کی تھی، 50 وقت کی نماز عطا کی تھی۔ کہا تھا، آپ فرماتے ہیں اوتیتو 50 صلاۃً، اوتیتو 5 صلوات، مسلم حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے 5 نمازیں ملی، پھر 50 ملی تھی، کم ہوتے ہوتے 5 پر رک گئی تھی۔ اب فرماتے ہیں اوتیتو خواتیم سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر میں نے جو سفر کیا تھا، میں نے جو 7 آسمان کا سفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سفر کے اندر سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی۔ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ مجھے آسمان پر 7ویں آسمان کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس میں تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ کفتاہ، جو کوئی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیت رات میں پڑھتا ہے تو پوری رات یہ آیت اس کی حفاظت کرے گی، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ یہ آیت، یہ 2 جو چاہتا ہے کہ میں سب قدر میں جو ہے رات کے اندر محفوظ رہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، وہ چاہیے کہ وہ رات کے اندر جو ہے سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی سونے سے پہلے 2 آیتیں سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں پڑھ لے گا، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اس کی حفاظت کریں گی۔ آج لوگ گھر کی حفاظت کے لیے دربان رکھتے ہیں، نہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ جی شعور ہوتے، اہل علم ہوتے تو اس 2 آیت کو پڑھ لیتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی گھر کی بات کرتا، اس کی جان کی بات کرتا، اس کی مال کی بات کرتا۔ لیکن ایک اور حدیث، وہ حدیث بھی مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کچھ مال آیا تھا، صدقے کے کچھ مال آئے تھے بانٹنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کر دیا کہ تم اس مال کی حفاظت کرو، اس مال کی تاکہ اس مال کو جو ہے مستحقین تک پہنچایا جائے، تقسیم کیا جائے۔ وہ صحابی جو ہے جو اس کام کے لیے معمور ہوئے تھے، وہ رات میں اس مال کی بات کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک چور آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے، اس مال کے بعد اس مال کو چرانے لگتا ہے۔ یہ آدمی دیکھ لیتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اس کو دوڑتے آتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آدمی تو چوری کر رہا ہے، تو نہیں معلوم یہ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بانٹے رکھا ہے؟ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہیں نبی کے پاس پیش کروں گا۔ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دیجئے، میں غریب تھا، پریشان حال تھا، مجھے تکلیف تھی، میں نے جو ہے ماں چوری کرنے کی کوشش کی تھی، پکڑ لے مجھے چھوڑ دیجئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس آدمی مجھے برحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن میں نے ایسی بات ہے، رات تک چور آیا تھا، اور کہ وہ دوبارہ پھر وہ آئے گا، نبی نے کہہ دیا پھر آئے گا۔ اگلی رات میں جو ہے تاک میں لگا رہا کہ وہ آدمی پھر آئے گا، ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر رات میں جو ہے پھر وہ 12-1 بجے رات کے آس پاس جو ہے پھر وہ آدمی آیا، پھر چور آیا، چوری کرنے لگا۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ کل تم نے وعدہ کیا تک نہیں آؤں گا، پھر آ گئے ہو چوری کرنے کے لیے، پکڑا گئے ہو، میں تمہیں ضرور اللہ کے پاس پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میں اس لیے آیا تھا، میں تم سے وعدہ کرتا میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس پہ مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر آج صبح کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، فرمایا کہ ہاں وہ آج چور تھا، وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات کو پھر وہ چور آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جو ہے پھر وہ تاک میں بیٹھے تھے، وہ آیا، پکڑ لیا، کہا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم 3 دن سے آ رہے ہو، کہہ رہے کہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی کے پاس، نبی کے سامنے تمہیں حاضر کروں گا۔ تو اس نے کہا تھا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تو بات کر لو، اگر تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دو، اگر اس عمل کر لو تو تمہارا مال محفوظ رہے گا، کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ تمہارے مال کی چوری کرے۔
تمہارا مال کو جو ہے ہڑپ کرے؟ کہا ہاں کیوں نہیں؟ کہا تم جو ہے سونے سے پہلے تم جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیتے اور تم اس کو جو ہے پھونک دیتے تو اللہ تعالیٰ تیرے مال کی حفاظت کرتا، اللہ فرشتے کو متعین کرتا، فرشتے تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ کہا بات اچھی ہے، یہ چھوڑ دیا۔ جب تم کہا تو نے اسی بات کہا، وہ تو شیطان تھا، لیکن شیطان تھا جس نے جو بات کہی اچھی بات کہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اب وہ معراج میں ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور تحفہ ملا کہ من مات من امتک لم یشرک باللہ شیئا المقتحمات، کہ آپ کو مت جو کوئی اس حال میں مرے گا اس نے شرک نہیں کیا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معراج کے بارے میں یہ تحفہ ملا تھا، اللہ نے مجھے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں جو کوئی اس حال میں مرے گا اس نے شرک نہیں کیا ہے اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ شرک ایسی وبا ہے، ایسا جان لیوا مرض ہے کہ ایسا کینسر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے طواف کرنا عبادت ہے، بالبیت العتیق، اے لوگوں خانہ کعبہ کا طواف کرو، خانہ کعبہ طواف کرنا یہ عبادت ہے، لیکن اور کسی ملائکہ کا طواف کرنا یہ شرک ہے۔ سجدہ کرنا اللہ کو عبادت ہے، سجدہ کرنا شرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مظہر میں اسی کو معاف کر دیں گے۔ یہ آپ کو تحفہ ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں نے بتایا کہ بعض نمازیں ملی تھی، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت کی بھی سیر کی تھی، جہنم بھی سیر کی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے تھے، دیکھا جنت میں کیا کیا ہے، نعمتیں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے کہا اے بلال تو کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیرے قدم کی آہٹ کو، میں تیرے قدم کی چاپ کو جنت میں سنائے، کون سا عمل کرتے ہو؟ اے بلال میں جب جنت میں سیر کر رہا تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے، تیرے چلنے کی چاپ کو سنا ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ اب بلال نے کہا تو میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، اتنا کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تو وضو پڑھ لیتا ہوں، یہی میرا خاص عمل ہے، ورنہ کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ میں جنت کے اندر میں نے حضرت عمر کے محل کو بھی دیکھا، میں نے دیکھا ایک محل ہے، یہ محل کے اندر دیکھا جو ہے اس پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ عمر فاروق کا محل ہے، عمر فاروق کا محل ہے۔ آپ آتے ہیں کہتے ہیں اے عمر میں تیرے محل کو جنت میں دیکھا تھا کہ کوئی عورت کو خاتون بیٹھی ہوئی ہے، دل میں آیا کہ دیکھوں، لیکن مجھے یاد آیا کہ تو بڑا غیرت مند ہے، تو بڑا غیور ہے، یہ غیرت کو میں دل میں مان رکھتے ہوئے میں نے اندر جھانکا نہیں، دیکھا نہیں کون عورت ہے۔ عمر نے کہا تھا حضور کیا میں آپ کا غیرت کرتا، کیا میں آپ کا غیرت کرتا؟ کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جنت وہاں دیکھا تھا، جنت یہ حقیقت ہے، آپ نے جنت کی سیر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے علاوہ جہنم کی بھی سیر کی، جہنم بھی میں کو بھی دیکھا، جہنم میں کون کون لوگ جا رہے ہیں، جہنم میں جانے کے کیا کیا سبب ہیں۔ ایک سبب تو کفر ہوا کرتا ہے جس کا معاملہ بالکل واضح ہے، شرک ہے جس کا معاملہ واضح ہے، بدعت کا معاملہ واضح ہے، ان کے علاوہ شرک کفر بدعت کے علاوہ بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو اپنے آپ کو مواہد کہتے ہیں، اپنے آپ کو متبع سنت کہتے ہیں، ان کے یہاں عمل پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں لما اراد بی ربی، جب مجھے معراج ہوا مررت باقوام لهم اسفار من نحاس، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا، لهم اسفار من نحاس، ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں جب جا گھوم رہا تھا، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن بڑے بڑے ناخن تھے اور ان کے ناخن تانبے کے تھے، لهم اسفار من نحاس، تانبے کے ناخن تھے، یخبشون بها وجوہہم وصدورہم، اس سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے،
اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ناخن جو ہیں تانبے کے ہیں، بڑے بڑے مضبوط اس کے ناخن ہیں، اسے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں اور پورا چہرہ کو زخمی کیے ہوئے ہیں، پورا گوشت نوچ لیتے ہیں، پھر دوبارہ گوشت بنتا ہے، پھر نوچتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، بتاؤ تو صحیح یہ کون آدمی ہے، انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتا ہے، چغلی کیا کرتا ہے، غیبت کیا کرتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو غیبت کیا کرتا ہے، غیبت کرنے کی سزا یہ مل رہی ہے کہ ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور ناخن تانبے کے ہیں، اس سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا، کتنا بدترین عمل ہے غیبت کرنا، غیبت کرنا۔ ہمارے سماج کے اندر کتنا یہ عام ہے غیبت کرنا، چوری کرنا جو ہے۔ لوگ جب دو چار آدمی بیٹھتے ہیں تو کس طرح لوگ غیبت کرتے ہیں، شاید ہی دو چار مجلس میں دو آدمی بیٹھے ہوں غیبت نہیں ہو، یہ ممکن نہیں دکھائی پڑتا ہے۔ پہلے یہ مرد تو عورتوں میں ہوا کرتا تھا، اب یہ مردوں میں آ گیا ہے کہ مرد بھی دو تین بیٹھتے ہیں تو فلاں غیبت، فلاں ایسا کرتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے زبان سے اچھی بات ہی نکلتی ہے، اکثر یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو ہی، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، سورہ حجرات میں فرمایا أَتُحِبُّونَ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ کہ اے لوگو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تم جو ہے مردہ بھائی گوشت کھاؤ؟ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی گوشت کھاؤ؟ کہا کیسے اچھا لگے گا؟ کہا یہ غیبت کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے ہی مرے ہوئے بھائی گوشت کھانا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی گوشت کھانا ہے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا برا عمل ہے۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے، چغلی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ غیبت کتنا عام ہو گیا ہے، چغلی کتنا عام ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جو محاسبہ کرے، غیبت جو بہت بڑی بری چیز ہے، اسے بچے۔ آپ کہتا ہے، آپ فرمایا تھا وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے عزت کے پر خدشے اڑاتا ہے، لوگوں کی عزت کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لوگوں کے آبرو کے پیچھے پڑا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا کام ایک یہ بھی ہے کہ لوگ ذلیل کرتا ہے، لوگوں کی عزت کو جو ہے جنازے اٹھاتا آتا ہے، یہ کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں آگ کی کینچی ہے، وہ آگ کی کینچی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں آگ کی کینچی ہے، آگ کی کینچی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے داروغہ، اے جہنم، بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں آگ کی کینچی ہے اور اسے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہؤلاء خطباء من امتک، یہ آپ کے امت کے خطیب لوگ ہیں، آپ کے امت کے مقرر لوگ ہیں، تقریر کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور خود کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو بری بات روکتے ہیں، خود برائی کرتے ہیں، لوگ برائی کو دیتے ہیں، خود برائی سے بچتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو کہیں اس پر عمل کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے اندر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں آگ کی کینچی ہے، اس اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ کہا گیا کہ آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں، مقرر لوگ ہیں،
جب ممبر پہ آتے ہیں، نبی تقریر کر جاتے ہیں، اپنی باری آتی ہے سب بھول جاتے ہیں، ممبر والے کہتے ہیں کہ اے لوگو جہیز دینا دینا حرام ہے، اپنی باری آتی ہے دائیں سے بائیں سے آگے سے لے لیتے ہیں، بہت سی برائیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے اندر اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہے، رجل قائم اور رجل جالس، ایک آدمی کھڑا ہے ایک آدمی بیٹھا ہے، جو آدمی کھڑا ہے بیدہ قلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے جو بہت تیز ہے، بہت ہی دھاردار اس کے ہاتھ میں آکڑا ہے۔ میں نے دیکھا جو آدمی کھڑا ہے بیٹھے ہوئے آدمی کے گل پھڑے میں اس آگ کو گھساتا ہے، ظاہر کرتا ہے، یا تو خلو فی صدقہ ہی ظاہر کرتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے اس کو پیچھے تو لے آتا ہے، وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، پھر اس کو نکالتا ہے جو سب ظاہر کرتا ہے، پھر اس کو چیرتے وہاں لے آتا ہے، ادھر چیرا کہ یہ صحیح ہو گیا، ادھر چیرا وہ صحیح ہو گیا، بار بار یہ اس کے عذاب ہو رہا ہے، بار بار اس کے گلے کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اے جہنم کے داروغہ یہ کون لوگ ہیں جن کے گل پھڑے کو چیرا جا رہا ہے، یہ کون ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ کذاب، یہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، مشاک ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے پھر اس کے الچی ہیں اس جھوٹ کو پورے بھلا دیتے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے ہر ملک کا یہ حال ہے کہ ہر ملک کے بادشاہوں نے، نوابوں نے، وزیر اعظم نے کچھ لوگ کو بال رکھے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کے جھوٹ کو گودی میڈیا کس طرح پھیلاتی ہے، ہو رہا ہے، یہ ہم ملک کے اندر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے لوہے کا آنکڑا ہے جس سے پھر وہ چلا جا رہا ہے، دو دہی ہو رہا ہے، وہ چیخ چلا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بیدہ بحر، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر ہے، اس پتھر سے وہ آدمی سویا ہوا ہے، اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے سر اس کا پھٹ جاتا ہے، بھیڑا نکل جاتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پتھر روکتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ وہ پھر وہ فرشتہ وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے پتھر لانے جاتا ہے، پتھر لے کر کے آتا ہے، ابھی لے کے آیا ہی ہے، اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے، بار بار یہی عذاب سے ہو رہا ہے، بار بار سر کو پھاڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ یہ کون آدمی ہیں جن کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے کہ بار اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے، بڑے پتھر سر کو جو اس کو پھوڑا جا رہا ہے، کون آدمی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نماز سویا رہتا ہے، فرض نماز سویا رہتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز وقت ہو چکا ہے، نماز کو آؤ، اے لوگو کامیابی کے لیے مسجد میں آؤ۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کو آؤ، کامیابی کا آؤ۔ وہ سنتا ہے، اس کے کان میں مؤذن آواز جاتی ہے لیکن اس کے کان کو جوں تک نہیں ریکتی، تھوڑا احساس نہیں ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، پڑا رہتا ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کا جو ایسا کر رہا تھا، جو ایسا کر رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کے کان میں فجر کے مؤذن کی آواز جاتی ہے، مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والو سنو تو صحیح، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن کہتا ہے اس کے کان میں آواز آتی ہے لیکن اس کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے، اتنا سیاہ ہو چکا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، مسجد کو نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ساتھ عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا۔ نماز تو مومن کا معراج ہے، نماز تو
کفر اور ایمان کے بیچ میں حد فاصل ہے۔ نماز پڑھتا ہے ایمان والی طرف ہے، نماز پڑھتا ہے ادھر ہے، دو آڑ ہے، یہ ادھر نہ پڑھے گا ادھر آئے گا، نہیں پڑھے ادھر جائے گا۔ نماز تو ایک عہد ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اس کے اہل مال سے برباد ہو گئے۔ نماز تو وہ چیز ہے۔ اب وسلم نے جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، اب وسلم کی آخری وصیت یہ آخری وصیت ہے، فرماتا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز پڑھو، اے لوگ نماز پڑھو، اور نماز کا خیال رکھنا، اپنے نوکر چاکر کا جو آپ کے نیچے کام کرو اسے خیال رکھنا۔ اس کا آپ نے یہی کہا تھا، آخری وصیت ہے، ایک بات جو وصیت کی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ وسلم جو ہے بس نہیں کہا کہ رفیق اللہ کہا، اب انتقال کر گئے تھے، یہ آپ کی آخری نصیحت ہے۔ لیکن آج امت کا 80% طبقہ ایسا نہیں پڑتا۔ جس امت کا یہ حال ہو، اس کے 80% لوگ نماز سے چوری کریں، نماز سے غفلت کریں، نماز سے اعراض کریں، وہ امت کیوں کا فلاح پائے گی؟ وہ امت کیوں پر عزت پائے گی؟ ذلیل ہوگی تو نہیں ہوگی؟ اللہ اس کے ذلیل ہوگی، اس کو جو ہے جس کو مارا جائے گا پھر وہی ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں کتے کی عزت ہے، لوگ کار بٹھا کر لے آتے ہیں، مسلمانوں کی عزت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا توڑ لیا ہے، اللہ کو بھی ہماری بالکل فکر نہیں ہے، بس جو معاملہ ہو۔ تو میں نے کہا، میں نے اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے سر پھوڑا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، موجودان کہتا ہے من کے بعد نماز کو سوئے رہتے ہیں۔ کہا اس کی دوسری بھی اس کی برائی ہے، یہ برائی یہ ہے یقرأ القرآن ویرفضہ، قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، قرآن اللہ کہتا ہے یا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے لے لو، اس منع سے رک جاؤ۔ پڑھتا تو ہے عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آدمی اس آیت کو پڑھتا ہے پھر بھی شرک کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں غیبت مت کرو، پھر غیبت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، پھر جھوٹ بولتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رشتےدار کا حق ادا کرو، اللہ کا حق ادا کرو، نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ سے سلوک کرو، ماں باپ سے سلوک نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یقرأ القرآن ویرفضہ، اس آدمی کا جرم یہ ہے قرآن پڑھتا ہے پھر قرآن کا انکار کرتا ہے، اس کا عمل نہیں کرتا۔ قرآن کسی پڑھتا ہے بس قاری ہے، قرآن پڑھنے آ گیا پڑھتا ہے، ورنہ اس کا عمل نہیں کرتا، اس کا یہ معاملہ، اس کا جرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں آگے بڑھا، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جس کے سامنے تازہ گوشت بھی ہے اور بدبودار گوشت بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بدبودار گوشت کو کھا رہا ہے، تازہ گوشت کو نہیں چھو رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، اے مالک جہنم کے داروغہ، یہ آدمی کون ہے؟ یہ کیا عذاب ہو رہا ہے کہ تازہ گوشت ہوتے ہوئے بدبودار گوشت کھا رہا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں جن کے پاس پاک بیویاں تھیں، نیک بیویاں تھیں، صالح بیویاں تھیں، اچھی بیویاں تھیں، اس کے رہتے ہوئے اس نے خواہش غیروں سے پوری کی، ناپاک لڑکی سے ناپاک عورت سے پیر بھی پوری کی۔ یقیناً جو عورت ایسا کام کرتی وہ ناپاک ہی ہوگی، غلیظ ہی ہوگی۔ اس نے پاک بیوی کے رہتے ہوئے ناپاک کے عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی، اس کا یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو آسمان زمین کے بیچ معلق لٹکی ہوئی ہیں، ان کے سینے میں بڑا بڑا لوہے کا آکر لگا ہوا ہے، لٹکی ہوئی ہیں۔
میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، اے مالک جہنم، اے مالک بتائیے یہ کون سی عورتیں ہیں، انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ ننگی عورتیں ہیں، ان کے سینے سے بڑے بڑے آنکے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے جو آنکے لگے ہوئے ہیں اور لٹکی ہوئی ہیں، چیخ لا رہی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر پہ دوسرے کو گھراؤ داخل کرتی ہیں، کسی اور سے حاملہ ہوتی ہیں، شوہر کی غیر موجودگی میں کسی اور سے حاملہ ہوتی ہیں، کسی اور کے پاس جاتی ہیں، حمل پیدا کرتی ہیں اور شوہر سمجھتا ہے یہ بچہ میرا ہے، دوسرے کے بچے کو شوہر پیدا کرتی ہیں، اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ بہت سی اس طرح سے بہت سی روایتیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا جہنم کے اس سفر میں بہت سی طے کی ہیں جس کے موقع نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پر کبھی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں سیر کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو میں نے ایک خوشبو محسوس کی، عجیب خوشبو تھی، بہت تیز خوشبو تھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ بہت ہی اچھی خوشبو ہے، بہت ہی بہترین خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اب تو بتایا گیا کہ یہ بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ فرعون کی بیٹی تھی جس کی خدمت کے لیے اس نے ایک دائیں رکھا تھا، جو خدمت کیا کرتی تھی، اسے نہاتی دھلاتی تھی، کپڑے بدلا کرتی تھی، اس کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کا یہی کام تھا۔ ایک دن اس کے کان میں، وہ پہلے فرعون کو ہی رب مانتی تھی، اللہ مانتی تھی، راہ مانتی تھی، اس کی پوجا پاٹ کرتی تھی۔ ایک اس کے کان میں موسیٰ کی آواز پہنچ گئی۔ موسیٰ کہہ رہا تھا کہ اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو۔ اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، کوئی ایمان لے آئی، لیکن فرعون کے محل میں رہتی تھی، فرعون کا کھاتی پیتی تھی، وہیں سے کپڑا پہنتی تھی، وہیں رہتی تھی۔ ایک دن لیکن اس نے اب ایمان کو چھپائے رکھا تھا، ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کنگھا کر رہی تھی کہ کنگھی زمین پر گر پڑی، اس نے بسم اللہ کہا اور کنگھا اٹھایا۔ اس کی بیٹی نے کہا بسم اللہ، یہ اللہ کون؟ میرا باپ۔ کہا نہیں، اللہ وہ جو تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، تیرے سب پوری دنیا کا اللہ ہے، پوری دنیا کی پوری کائنات کا رب ہے اللہ وہ۔ کہا کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا تمہیں تھوڑا ڈر بھی نہیں لگتا؟ تم میرے محل میں رہتی ہے، میرے باپ کے محل میں رہتی ہے، میرے باپ کو کھاتی پیتی ہے، پھر کیا تم میرے باپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا میں نہیں مانتی، میں اللہ تعالیٰ کو رب مان چکی ہوں، اب کیسے اس کو رب مانوں گی جب میں جان چکی ہوں تیرا باپ انسان ہے، کبھی بیمار پڑتا ہے، کبھی صحت رہتا ہے، کبھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی اچھا رہتا ہے، کبھی اس کو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، کبھی پاکی کی حالت ہوتی ہے، کبھی وہ خود مجبور ہے، کبھی بے کس ہے، کیسے میں اس کو رب مان سکتی ہوں؟ کیسے رب مانوں گی؟ میں جانتی ہوں رب انسان ہے، آج ہی کل مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اس کو کیسے مانوں جو ختم ہو جائے؟ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جسے موت نہیں آتی ہے، کیسے رب کو باپ رب مانوں؟ وہ کہتی ہے کیا میں باپ بتا دوں؟ کہاں بتا سکتی ہو، بتا دو۔ اس نے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ کو پتا ہے آپ کے محل میں رہنے والی، آپ کا کھانا کھانے والی، آپ کا پانی پینے والی آپ کو رب نہیں مانتی، جتنے لوگ آپ کے محل میں ہیں سب آپ کو رب مانتے ہیں، لیکن جتنے بھی آپ کی رعیت ہے سب رب مانتی ہے، یا آپ کو رب نہیں مانتی؟ کہا ایسی بات ہے، میرے سامنے پیش کرو۔ فرعون کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، لڑکی حاضر کی گئی۔ کہا کیا تم میرا رب نہیں مانتی؟ کہا میں آپ کو رب نہیں مانتی، میرا رب تو وہ ہے جو پورے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، خالق السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا اور مارتا ہے، جو اس کو روزی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ کہا کیا ڈرتی نہیں ہو؟ کہا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہا کہ اے میرے نوکر، اے میرے خادم، ایسا کرو کہ جمع کرو، ایک کی جو ہے بڑی ہانڈی لاؤ، ہانڈی میں تیل جلاؤ، اور تیل جلانے کے بعد اس میں تیل کو کھولاؤ، اور اس کے بعد تیل کے اندر اس کو